غوث کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے، جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ورخطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک، صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ تکیہ ہاتھ اور چٹائی جس کا بچھونا تھا، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز معتبر خواتین، اللہ کا شکر احسان فضل کرم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے دنیا کے 2000 باطل مذاہبوں میں سے بچا کر مجھ کو ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ کا شکر احسان یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے رب کی ربوبیت، رسول کی رسالت اور فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ قرآن مجید عنایت فرمائی ہے، اور اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے بے مانگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول عنایت فرمایا۔ عزیزان محترم، جس طرح سے یہ مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا، اور اس ربیع الاول کے مہینے میں زیادہ تر دیکھا جاتا ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوتی ہے، آپ کی زندگی کے ہر پہلو اور گوشے پر گفتگو ہوتی ہے، بڑی بڑی کانفرنسیں بھی ہوتی ہے، الحمدللہ ہونا بھی چاہیے، نبی کا تذکرہ ہے، لیکن معذرت کے ساتھ یہ کہوں کہ نبی کا تذکرہ صرف ربیع الاول ہی میں کیوں؟ ربیع الاول کے بعد کیا نبی سے ہمارا رشتہ ختم ہو جاتا ہے؟ کیا ربیع الاول کے بعد ہم نبی کا تذکرہ نہیں کر سکتے؟ سال کے 12 مہینے تا حیات عمر کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سیکنڈ، ہر ثانیہ، ہر مہینہ، ہر سال نبی کے تذکرے سے منور ہونا چاہیے۔ آج یہ امت بکھری ہوئی اس واسطے ہے کہ ہم نے اس کو بانٹ دیا، ایک مہینہ اولیاء کا بنا دیا، ایک مہینہ رمضان کا بنا دیا، ایک مہینہ بقرعید کا بنا دیا، ایک مہینہ محرم کا بنا دیا، ایک مہینہ سفر کا بنا دیا، ایک مہینہ جو ہے نا ربیع الاول کا بنا دیا۔ ربیع الاول آیا تو نبی کے بارے میں تذکرہ، سفر آیا تو نحوست کی باتیں، رمضان آیا تو روزے اور زکوٰۃ کی باتیں، بقرعید آئے تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت۔ پھر ہم نبی کی سیرت کو بانٹنے والے ہوتے کون ہیں آخر؟ کیوں بانٹ دیا ہم نے نبی کی سیرت کو؟ جس کی بنیاد پر ہوا یہ کہ لوگوں کو بہت کم موقع کے اوپر نبی کے بارے میں سننے کا موقع ملا۔ سال کے 11 مہینے کانفرنس کریے آپ، ہر مہینے میں ایک بڑی کانفرنس نبی کے نام سے مقرر کریے آپ انشاءاللہ، بڑے بڑے علماء کو جمع کیجئے آپ انشاءاللہ، یہ جو بکھری ہوئی قوم ہے اس کو ایک جگہ کرنے کا ایک موقع بھی ملے گا انشاءاللہ۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، بہت ساری باتیں آ چکی ہیں، اب 2 باتیں انشاءاللہ تعالیٰ کر کے ہماری بات کو ہم ختم کر دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ 2 باتیں یہ ہے، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد کیا ہے آخر؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا؟ اس لیے کہ آپ کی شان کے تذکرے بیان کیے جائے، اس لیے کہ آپ کے اندر ذکر و اذکار کیا جائے۔ ارے ہم کیا مٹھی کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ خود کہہ رہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ اکبر، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ یہ خاکسار کیا بیان کر سکتا ہے؟ یہ کون بیان کر سکتا ہے نبی کی اہمیت؟ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، جس کی شان اللہ نے بیان کر دی ہو، جس کے بارے میں اللہ نے یہ کہہ دیا ہو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ،
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اخلاق کے سب سے بلند عہدے پر پیدا کیا ہے. کون بیان کر سکتا ہے اخلاق کے معاملے میں؟ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذمہ داریاں قبول کرنا ہے. صرف اچھائیاں سن کے گھر کو چلے جائیں گے تو پوری زندگی اچھائیاں سننے میں چلی جائے گی. ذمہ داریوں کا احساس کم ہونے کی بنیاد پر آج ہمارے اندر تفرقے آ گئے. ہمارے پاس ذمہ داریوں کا احساس کم ہونے کی بنیاد پر ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو بیٹھ کر مذاق بنانے کا اسلام کو موقع مل گیا. ہمارے اندر جو نا احساس کمتری ہونے کی بنیاد پر ہم یہ مسجد میری، یہ مسجد تیری، یہ فلان عالم میرا، تیرا میرا عالم، یہ جو ہم نے مقرر کر لیا ہے اس کو میٹنا پڑے گا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی مقصد پیدائش کیا تھا؟ آخر تاریخ شاہد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ایران جو آتش کدوں کے لیے مشہور تھا، مجوسیوں کا ملک، جو شروع سے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ہی رہا، جس نے نبی کے خط کو چاک کر دیا، جس پر نبی نے بد دعا دی تیری ریاستیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی. لیکن افسوس آج وہی ملک یہودیوں سے ہاتھ ملا کے مسلمانوں کے خلاف میں پروپیگنڈے کرتا ہے اور ہماری زبانوں کو سل ہو گیا ہے کہ اس کے خلاف ہم بول نہیں سکتے. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ جو ہے نا بھائی کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے تھے، اس میں اختلاف ہے کیا. ارے بھائی قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا نبی کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے تھے، کون سی تاریخ کو وفات کرے تھے، یہ نہیں پوچھا جانے والا ہے. پوچھا کیا جانے والا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امت کو آنے والے لوگوں کو مشن دے کر کے گئے تھے، اس مشن پر کون کتنا کھرا اترا ہے، یہ ضرور پوچھا جانے والا ہے. مشن سے مطلب ہے، جشن سے کوئی مطلب نہیں ہے. من گھڑت روایت کو لا کر بیان کر دیا. ابو لہب نے جو ہے انگلی کے اشارے سے باندی کو جو ہے نا آزاد کر دیا تھا، اس کی خبر میں ہر پیر کو پانی ٹپکتا ہے. کہاں سے دیکھ کے آئے بھائی؟ یہ کوئی گئے تھے ان کی خبر میں؟ ابو لہب کے ساتھ رہنے والوں کو پتا ہوگا. الحمدللہ ہم تو نبی کے ساتھی ہیں، دشمنوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکتے ہیں الحمدللہ. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور رحیق المختوم کے حوالے کے مطابق بہت ساری سیرت کی کتابوں میں اس واقعے کو لکھا گیا. ادھر اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی، ایران کے 17 آتش کدوں کو اللہ ٹھنڈا کر دیا. آگ بجھ گئی آپ کی پیدائش پر. اللہ نے واضح کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ رحمت ہے، رحمت کسی کے لیے زحمت نہیں بن سکتا. ابھی تو پیدا ہوئے ہیں دنیا کے اندر، ابھی دنیا کو آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے آپ نے، رشتوں کی پہچان نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن اللہ نے آپ کے مقام اور مرتبے کو اونچا کر کے بتا دیا کہ ایران ٹھنڈا ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے. مقصد کیا ہے پیدا؟ پھر ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ نے بتا دیا دیکھو جس نبی پر تم ایمان رکھنے والے ہو، جس کے ذریعے سے تمہاری پہچان مسلمان ہونے والی ہے، جو تمہارے دوسری قوموں سے سب سے پہلے تم کو جنت میں داخلہ دیا جانے والا ہے، تمہاری شفاعت اس نبی کے ذریعے سے ہونے والی ہے، اس کی پیدائش پر آتش کدوں کو ٹھنڈا کر دیا. تو اللہ نے اس امت پر یہ ذمہ داری دی، عبادت اگر کی جائے گی تو ایک اللہ کی جائے گی، کسی اور کی عبادت دنیا میں نہیں کی جائے گی. ذمہ داری یہ قبول کرنا پڑے گا. ہمارا قسم کی عبادتیں مسلمانوں کے پاس آ گئی اور ہم نے اسلام اور دین کو بانٹ کر کے رکھ دیا. کہا کہ کوئی مورتی بنا کر پوجا کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو ان کا مذہب ہے. استغفر اللہ ربی، کیسے ان کا مذہب ہو سکتا ہے؟ وہ مذہب ہی نہیں ہے. پہلی بات تو ہم نے اس کو مذہب کا درجہ دے دیا. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، آپ کی ولادت اور مقصد کو پہچانیے. ایک مقصد یہ بتا دیا گیا کہ دنیا سے تم کو شرک کا خاتمہ کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو بہو ملتی جلتی ہے، اور پوری قرآن میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے 2 نبیوں کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا. سورہ ممتحنہ میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو نمونہ بنایا، اور سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنایا. دونوں کی زندگی میں مماثلت ہے. دونوں نے شرک کے لیے تگود و محنت کی، دونوں نے جو نا بتوں کے خاتمے کے لیے جو نا جستجو کی، دونوں نے اس کائنات سے شرک کو ختم کرنے کا ایک عزم اور حوصلہ پیدا کیا. لیکن کہاں ہے آج؟ کہاں ہے آج ہمارے اندر یہ جو ہے مقصد؟ ذمہ داری قبول کرتے ہیں آپ یہ کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، ایک ہفتہ چلائیں گے ہر محلے میں کہ شرک کے خاتمے کا ایک مہم. لوگ
اللہ کے در کو چھوڑ کر اللہ کے جو ہے نا گھروں کو ویران کر کے قبرستانوں کو آباد کر دیے، چلو ہم پھر سے اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی مہم چلائیں گے، یہ ذمہ داری قبول کریں گے آپ؟ نہیں، بالکل نہیں کریں گے آپ، اس لیے کہ سننے کی عادت پڑ گئی ہے، بس سننے کی عادت پڑ گئی ہے۔ ایک دو باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھ کے میں اپنے بات کو ختم کروں گا۔ پہلا مقصد حیات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیدائش کا بتایا اور پھر ذمہ داری دی اس امت کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اور کلی طور پر یہ بات بتا دی کہ مجھے دنیا میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے موسیقی کو ختم کرنے کے لیے، صلیب کو توڑنے کے لیے، شرک کو ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تین مقاصد بیان کر دیے، ہم نے تینوں میں سے کوئی سے قبول کی بھائی؟ ذمہ داری لی اس کی آپ نے؟ معاملہ تو یہاں تک ہو گیا میرے اور آپ کے گھروں کا، عورتوں اور مردوں کا، بچوں اور بوڑھوں کا، معصوم بچوں کا، کہ پہلے ایک ہال کے اندر ایک بڑی ٹی وی لگی ہوئی ہوتی تھی، تمام کے تمام لوگ بیٹھ کر کچھ سیریل وغیرہ جو بھی دیکھتے تھے، پر غلط تھا، میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں، لیکن سب بیٹھ کے ایک جگہ دیکھتے تھے۔ لیکن ہم نے اتنی ہوشیاری سیکھ لی، اس ایک کو نکال کے پھینک کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا لیے، اور ہر کمرے میں، ہر جیب میں، ہر جگہ نا پہلو کے اندر ایک ایک ٹکڑا آ گیا، اور کون کیا دیکھ رہا ہے اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ کیا ہو گیا آخر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری دی اس امت کو کہ ایک دل کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، بے حیائی اور ایمان۔ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے بے حیائی نہیں ہو سکتی، یا جس کے دل میں بے حیائی ہوتی ہے اس کے دل میں پھر ایمان نہیں ہو سکتا۔ کیا یہ ذمہ داری ہم نے قبول کی؟ آپ کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تو یہی تھا کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لایا جائے، بھٹکی ہوئی انسانیت کے اندر اللہ کی وہ باتیں رکھی جائیں، توحید کا بول بالا ہو جائے، لوگ جنت کے مستحق بن جائیں، جہنم سے بچنے والے بن جائیں۔ لیکن کہاں ہیں دوستو؟ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ہمارے ساتھیوں نے 12 ربیع الاول کے جشن کا کئی ویڈیوز کئی محلوں سے، کئی سڑکوں سے بھیجا ہے، جہاں مسجد میں اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ کا نعرہ بلند ہو رہا ہے، حی علی الفلاح کی کامیابی کی بات ہو رہی ہے، لیکن لوگ مسجدوں کو ویران رکھ کے سڑکوں اور جو ہے نا موٹر گاڑیوں پہ، آٹوؤں میں چیخاں مارتے ہوئے، سیٹیاں بجاتے ہوئے سڑکوں پر دندناتے ہوئے جا رہے تھے۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری؟ یہ مقصد تھا نبی کا؟ کیا نبی نے اس مقصد کے لیے دنیا میں جو ہے جنم لیا تھا؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں عزیزان محترم۔ ایک تو یہ کہ اس کائنات سے شرک کو ختم کرنے کا بیڑا میرے نبی نے اٹھایا، اور معمولی 8 یا 9 سال کے عرصے میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے مکے سے 360 بتوں کو قدموں میں گرا دیا۔ مقصد تو یہ تھا، بتا دیا میرے نبی نے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ چھڑی لیے بتوں کو گراتے جا رہے ہیں، آیت پڑھتے جا رہے ہیں، حق آ گیا ہے، باطل مٹ جانے والا ہے، اور باطل کو مٹ جانا چاہیے۔ ہم نے یہ نعرہ بلندی نہیں کیا کبھی بھی؟ کیا ہے کبھی؟ ڈرتے ہیں نا ماحول سے، حالات سے، جو سونا چاندی مال جو جمع کر کے الماریوں میں رکھے نا، اس سے بھی ڈر ہوتا ہے، ارے نکل جاؤں گا تو یہ کیا ہوتا کی، ارے کچھ کیس ہو جائیں گا تو اس میں سے خرچ ہو جاتا کہ کیا ہے کی۔ تمہاری سوچ ہماری سوچ منجمد ہو کر کے رہ گئی، کمزور ہو گئی۔ نبی کا جو مقصد تھا، مقصد نبوت، مقصد ولادت اور ہماری ذمہ داریاں، تینوں بھی بھول گئے ہم لوگ۔ آج شدید ضرورت ہے عزیز میرے نوجوان ساتھیوں، ایک مقصد تو یہ کہ شرک کا خاتمہ ہو جائے، دوسرا مقصد نبی کا یہ پیدا کرنے کا اور ہماری ذمہ داری یہ کہ اخلاق کا بہترین مظاہرہ کیا جائے۔ سوچو تم جہاں چورستے پہ کھڑے ہو کے مسلمان نام رکھ کر کسی کو گالی دیتے ہو، وہ گالی تمہارے اوپر نہیں پلٹ کر آتی، میرے نبی کی سیرت پر جاتی ہے۔ وہ غیر مسلم پلٹ کر کہتا ہے کیا تمہارے نبی یہی سکھائے تم کو؟ استغفر اللہ۔ تم کسی کے ساتھ دھوکے بازی کرتے ہو، وہ پلٹ کر کہتا ہے کیا تمہارے اسلام میں دھوکہ دینا جائز ہے؟ میں نے بدنام کیا نبی کی سیرت کو، اللہ اکبر، میں نے بدنام کیا نبی کے اخلاق کو، میں نے بدنام کیا نبی کے کردار کو، پھر دعوے داری کی ہے کہ ہم سچے مسلمان ہیں، جنت ہمارا مقدر ہے۔ ممکنات میں سے نہیں ہے عزیزان محترم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلیب کو توڑنے کی بات کی، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے مسلمان بھائیوں بہنوں کہ آج
नंबर 1 आबादी, नंबर 1 मजहब, 1 नंबर पर जिसको लिखा जाता है ईसाई, नंबर 2 पे मुसलमानों को लिखा जाता है। हमारी गैरत कहां गई? क्यों इस्लाम को नंबर 1 बनाने की फिक्र नहीं करें हम लोग? क्यों इस्लाम को 1 नंबर पर लाने की जुस्तजू नहीं करें हम लोग? जिम्मेदारी को कबूल करेंगे तो होगा ना। कौन कबूल करेगा जिम्मेदारी? बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना है, डॉक्टर बनाना है, बेटी को एमबीबीएस कराना है, बेटी को एमबीए कराना है, उसके जहन को खराब करना है। कल शोहर अगर तेरा सताए तो अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए तालीम हासिल करो। बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा नहीं बताया, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तफसील नहीं बताई, कुरान में क्या लिखा हुआ नहीं समझाया, कलमे का मफहूम नहीं बताया, मरने के बाद क्या सवालात के जवाब नहीं बताया, वो बच्चे को भेज के अमेरिका में बेहतरीन डिग्री दिला दी। अब क्या भला इससे इस्लाम का भला होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कायनात का सबसे बेहतरीन उम्दा आदमी किसको करार दिया? जिसको इंग्लिश ही बोलने आता हो या जिसकी लैंग्वेज अच्छी हो? नहीं 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 नहीं। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस कायनात का सबसे बेहतरीन और उम्दा आदमी वो है जो कुरान खुद सीखे और दूसरों को कुरान सिखाए। क्या जिम्मेदारी ली हमने? अपने बच्चों को कुरान सिखाने की जिम्मेदारी ली। अफसोस हमको तो यह भी नहीं मालूम, मुआज़रत के साथ अजीज़ान मोहतरम, कि इमाम साहब अगर खड़े होकर के इज़ा जा नसरुल्लाह का सूरा अगर पढ़ा दे नमाज में तो उसका तर्जुमा भी मुसलमानों को नहीं मालूम है। क्या जिम्मेदारी कबूल की आपने? क्या अल्लाह के नबी का पैदाइश के मकसद को समझा आपने? अब दोबारा कोई नबी आने वाला नहीं है। सूरह हिज़ाब की आयत नंबर 40 के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नबी दुनिया में नहीं आएगा। और फिर यह जिम्मेदारी इस उम्मत के कांधों पर दी गई। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 110 में अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू ने कहा, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। जिम्मेदारियां दी, 4 जिम्मेदारियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने आसमान से वही का नुज़ूल करके बताया। ये लक़ब, ये उन्वान, ये बात, ये तारीफ, ये तोहफा नूह अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी को नहीं मिला था। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको ये लक़ब देकर कि तुम ताहा हो, तुम यासीन हो, तुम मुजम्मिल हो, तुम मुदस्सिर हो का नारा बुलंद करके अल्लाह ने मुझे और आपको सुधरने समझने का मौका फराहम किया और कहा, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। किससे कहा? ये किसी यहूदी से, किसी नसारा से, किसी मुशरिक से, किसी आग की परस्तिश करने वालों से या किसी के बुतों को पूजने वालों से नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वालों से, मुझसे और आपसे, औरतों और मर्दों से अल्लाह ने मुखातिब होकर कहा, तुम लोग जितने कलमा पढ़ने वाले हैं ना, ये बेहतरीन उम्मत है। ये अल्लाहु अकबर, क्या एजाज कम है अल्लाह की तरफ से? कुर्बान जाइए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर। हर लम्हा, हर घड़ी, हर अमल करने से पहले सोचो मेरे आका ने यह किया नहीं किया। हर बात बोलने से पहले सोचो आपका अंदाजा बयान क्या था होगा। हमने नहीं सोचा ना, बस उठाई ज़बान को तारक को लगा दिया, जो चाहे जो है तरीक़ाकार इख्तियार कर लिया। इसमें जिम्मेदारी भी दी गई और विलादत का मकसद भी बताया गया, समझाया गया कि 4 जिम्मेदारियां इस उम्मत पर दी गई, लेकर के जाओ। अगर ये जिम्मेदारियां पूरी नहीं करोगे ना तो अल्लाह कल क़यामत के कठेरे में खड़ा करके सवाल कर लेगा। उखरिजत लिन्नास पहली जिम्मेदारी है। भटकी हुई जितनी इंसानियत है, किसी मजहब के बारे में अल्लाह ने नहीं कहा, इंसानों के बारे में कहा। उखरिजत लिन्नास, तमाम के तमाम इंसानों की फिक्र करने के लिए तुम्हें भेजा गया है। हमने कितने लोगों की फिक्र की भाई? पड़ोस में रहने वाला गणेश बिठा करके 10 दिन तक रख के पानी में डाल के आ रहा है, हेलो हाय उसके साथ में हमारी चल रही है, है नहीं? लड़कियां हैं, औरतें हैं, सीता सुनीता गीता के साथ दोस्ती बराबर है। उसको कभी इस्लाम नहीं समझाया, कभी कुरान गिफ्ट नहीं किया, कभी नबी की सीरत मुबारक का नहीं बताया, अम्मा आयशा की सीरत नहीं बताई कभी। इस्लाम क्या सिखाता है, क्या बोलता है, क्या करता है, नहीं बताया कभी। हमने किसी को नहीं सिखाया। उखरिजत लिन्नास, जिम्मेदारी लेकर के जाना है। अगर ये जिम्मेदारी पूरी नहीं करोगे तो जवाब दे रहना पड़ेगा अल्लाह के पास।
یاد رکھنا اس بات کو مسلمانوں، ماں بہنوں تم بھی سننا میری بات کو. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے رہو. ملاقات ہماری ہوتی ہے، کیا ہماری گفتگو کا محور ہوتا ہے بھائی آج کتنے کما لیے، کیا ہو گیا، وہ لیتے دے دیے نہیں دے دیے، بچی کا رشتہ ہوا نہیں ہوا، بچہ کہاں ہے، کچھ بھیجا باہر سے، لایا نہیں لایا. پورا محور جتنا 10 منٹ 15 منٹ ہم کڑے رہیں گے، ہماری زندگی کا محور یہی بنا لیا ہم نے. اچھی گفتگو ہم نہیں کریں گے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اور عمدہ بات بتا کر کے کہا، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصاحفہ کرتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہیں، جب تک کہ ان کا ہاتھ میں ہاتھ ملا ہوا ہوتا ہے، اللہ ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف کرتا ہے. نبی کی بعثت کا مقصد تھا یہ. دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جب مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور صرف دنیا کی گفتگو کرتے ہیں، ان کی گفتگو کے اندر ایک دوسرے کی نصیحت، اللہ کی بات، رسول اللہ کی بات نہیں ہوتی. جتنی دیر کھڑے رہے دنیا کی فکر کر کے، جب وہ جدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دونوں پر لعنت برساتا ہے. آج کیا معاملہ ہے ہمارا؟ کیا یہ ذمہ داری ہم نے قبول کی؟ تأمرون بالمعروف، اچھی باتوں کے بتانے کی ذمہ داری لی. وتنہون عن المنکر، برائیوں سے لوگوں کو روکو. اللہ کے نبی اسلام سے سوال ہے، یا رسول اللہ کیسے برائیوں کا تعاقب کیا جائے، کیسے روکا جائے؟ اللہ کے نبی نے 3 طریقے بتائے. ایک طریقہ بتایا، ہاتھ سے پکڑ کے روکو. طاقت ہے تمہارے پاس، ہاتھ سے پکڑ کر روکو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے بول کے برا اس کو جہنم ختم کرو. اگر اس سے بھی نہیں روک سکتے، کم سے کم دل میں برا جانو، یہ ایمان کے آخری درجے کی علامت ہے. ذرا غور کر کے سننا، ایسے کون سی صحابی کی آپ واقعے کو لا کر رکھ سکتے ہیں، ایسے کون سے صحابیہ کے واقعے کو لا کر، ایسے کون سے بچے یا جوان یا بوڑھے کے جو ہے بات کو لا کے رکھ سکتے ہیں جن کے سامنے برائی ہوتی ہوگی اور وہ لوگ نظر انداز کر کے چلے جاتے ہوں گے؟ تھا ایسا؟ نہیں، ہر کس نہیں بتا سکتے آپ انشاءاللہ. نبی جیسے استاد کے شاگرد تھے وہ لوگ، نبی جیسے رہنما کے عوام تھے وہ لوگ. نبی کے لیے مال کوئی معنی نہیں رکھتا تھا ان کے سامنے، مال تو کوئی معنی نہیں، وقت بھی کوئی ان کے سامنے معنی نہ رکھتا تھا. ان کے سامنے جب نبی کا حکم ہو جاتا تو اپنی بیویوں کو بیوہ کرا لینا گوارا تھا، اپنے بچوں کو یتیم کرا لینا گوارا تھا، اپنی جان کو اللہ کے راستے میں دینا گوارا تھا. یہ مقصد تھا صحابہ کرام کا. لیکن آج کہاں ہے میرا اور آپ کے پاس؟ کہاں ہے آج؟ نوجوان نسل کدھر جا رہی ہے آج؟ داڑیاں مونڈ کے، شادیوں میں ناچ کے، ٹک ٹاک بنا کے، سنڈے فنڈے میں داخلہ لے کے. کتنی برائیاں ہمارے اندر آ گئی. کیا ان برائیوں کو میٹنے کی ذمہ داری لی میں نے اور آپ نے؟ نہیں. اب تھوڑی اور بات آگے بڑھتی ہے. 3 ذمہ داریاں ہو گئی، چوتھی ذمہ داری بتائی گئی. آج لے کے جانا ہے مجھے اور آپ کو انشاءاللہ. تو تؤمنون باللہ، ایک اللہ پر ایمان لانا ہے. اس میں مسلمان کمزور ہو گیا، اس میں مسلمان کمزور ہو گیا. کاش کہ اگر ہم اللہ پر ایمان لا لیتے، کاش کہ ہم حقیقی ایمان اللہ پر لا لیتے، تو آج قاتلوں کو ہمارا صدر نہیں بنایا جاتا، آج قاتل ہمارے ملک کا ذمہ دار نہیں بنتا. اگر ایک اللہ پر ہی ایمان لا لیتے تو جن کو کھڑے رہ کے پیشاب کر کے شرمگاہ دھونے کی تمیز نہیں، ان کے سامنے کھڑے رہ کے میرا انصاف کرو بولنے کی جرت ہمارے اندر سے نہیں. حالات تو یہ بنا رہی ہے. کیوں؟ اللہ پر سے یقین ختم ہو گیا. آؤ ذرا اللہ پر یقین کیسے رکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سکھایا. آپ کی بعثت کا مقصد، ذمہ داری بھی دی اللہ کے نبی نے. ایک غزوے سے واپس ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ماندے، صحابہ کرام زخموں سے چور. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جھاڑے نظر آ رہے ہیں، یہاں پر آرام کر کے توقع کرے، کچھ پانی بھر لے، کچھ روٹی پکا لے تاکہ سفر میں کام آ جائے. کچھ دیر سستا لیتے بچ جاتے ہیں. صحابہ کرام نے دیکھا ایک جھاڑ کی بڑی گھنی چھاؤں ہے. اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ اس گھنی چھاؤں میں آپ لیٹ جائیے، گڑبڑ میں شور شرابے میں آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر سے تلوار کو نکالے اور جھاڑ کو لٹکا دیا اور وہاں پر جو لیٹ گئے. آپ کو گہری نیند لگ گئی. یہودی کا گزر ہوا. ایک اللہ پر ایمان لانے کی بات کر رہا ہوں. کیا ہوگا اس سے؟ تمہارا مقام مرتبہ کیسے بلند ہوگا؟ یہودی جاتے جاتے رکا اور دیکھتا ہے کہ لوگ اپنے اپنے کام کاج میں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں لیٹے ہیں. یہودی نے سوچا کہ چلو ختم کر دینے کا بڑا آسان مسئلہ ہے. آگے بڑھا، جھاڑ سے تلوار نکالی اور تلوار کی نوک نبی کی گردن پر رکھ دی اور رکھ کر آواز دی محمد اٹھو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھولتے ہیں، دشمن کھڑا ہوا ہے، تلوار نرخرے میں لگی ہوئی ہے، ذرا دبا دے گا تو اندر گھس جائے گی۔ یہودی کہتا ہے، یہودی کہتا ہے اب میرے نرغے سے تجھے کون بچائے گا محمد، تیرے ساتھی تو کام کاج میں لگے ہوئے، کوئی نہیں ہے تیرے ساتھ کے لیے۔ اللہ اکبر، دشمن کے الفاظ نکلنا تھا، میرے نبی کا ایمان اللہ پر اتنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کو بکھیر کر کہا، اے ظالم میرا رب مجھے بچائے گا۔ یہ یقین ہونا مسلمانوں کو، یقین کمزور ہو گیا ہمارا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ میرا رب میرا اللہ مجھے بچانے والا ہے، اللہ نے دشمن کے دل میں ایسی ہیبت ڈال دی، ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور کپ کپانے لگا۔ اللہ کے نبی تلوار کو اٹھا لیے اور پلٹ کر اس کے گردن پر رکھ کر کہا کہ بچا تجھے کون بچائے گا، میرے رب نے تو مجھے بچا لیا، تجھے کون بچائے گا۔ یہودی پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ میرے دل میں تمہاری محبت ہے، لاؤ میں کلمہ قبول کرنے کے لیے تیار۔ آج ہمارا عمل کیسا ہو گیا؟ گھر کے سامنے 4 نیمبو پڑے ہوئے رہے تو پریشان، اللہ پر ایمان ختم ہو گیا۔ ہری مرچاں کٹوری میں رکھ کے کوئی گھر کے بدماشی کو رکھ کے چلے گا تو پریشان، گھر میں کانٹوں کی لکڑی لگا کے، گلے میں تعویذ گنڈے لٹکا کے، پیروں میں کالے دھاگے ڈال کے، کسی مرشد کا پیالہ پی لے کے، کسی کی ٹوپی لگا لے کے، کسی کے قدموں پہ سر جھکا لے کے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام کی تمام کامیابی کا جو ہے نا محور ہے، تو ہمارا ایمان اللہ پر نہیں ہے، ذمہ داری ہم نے قبول نہیں کی کہ ہر حال میں خوشی اور غم کے اندر ہم اپنے رب سے مانگیں گے، کسی اور سے نہیں مانگیں گے۔ بھول گئے اس واقعے کو؟ سورہ مجادلہ پڑھ لینا کبھی، میں تفصیل میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں، صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اللہ پر ایمان لا لیتے ہیں اللہ کیسے کامیابیاں ان کو دیتا ہے، یہ ذمہ داری لے کر کے جانا ہے۔ نبی کی بعثت کا مقصد یہی تھا۔ 5 منٹ میں بات کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ وہ عورت قولہ بنت ثعلبہ اپنے شوہر سے جھگڑا کر لی، طلاق کا رواج ابھی نہیں تھا، میاں نے بیوی سے کہہ دیا کہ تیری پیٹھ میرے ماں کے جیسی۔ پریشان ہوئی بیوی، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ جی معاملہ ہے، میرے بیوی شوہر نے کہہ دیا کہ میری پیٹھ اپنی ماں کے جیسی، اب ہمارے درمیان میں رکھنا پڑے گا، نہیں مل سکتے ہم لوگ، کیا کیا جائے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ، دیکھو اللہ پر یقین یہ ہونا ہے، یہ ایمان ہونا ہے، یہ ذمہ داری مجھے اور آپ کو قبول کرنا ہے۔ قولہ بنت ثعلبہ بیٹھی ہے، عائشہ صدیقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے حجرے میں، چھوٹا حجرہ جیسا نے شیخ نے بیان کیا۔ بیوی اپنے شوہر کے بارے میں بحث کرے اللہ کے نبی سے کہ کہا کہ شوہر کو منوا دو، کوئی ایسی بات بتا دو یا رسول اللہ، کچھ تو سمجھا دو کہ ہماری زندگی سنور جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اس وقت میں رواج تھا اگر کوئی شوہر غصے کی حالت میں بھی اگر اپنی بیوی سے کہہ دیتا کہ تیری پیٹھ میرے ماں کے جیسی، تو طلاق قائم ہو جاتی، جدائی ہو جاتی۔ بیوی پریشان، عائشہ کہتی ہے میں خولہ کے چہرے کو دیکھنے لگی اور پلٹ کر کہنے لگی کہ دیکھو یا رسول اللہ میں پوچھ رہے ہوں، کچھ جواب دو، بتا دو، مسئلے کا حل نکالو کچھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں عائشہ، نہیں قولہ، اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، عورت کا ایمان بھی تو دیکھو۔ اس عورت کے بارے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ عورت نے نبی کے طرف سے پلٹا اور اپنے رب سے مانگنے لگی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نہ میں نے اس کی آواز سنی، عائشہ کہتی ہے نہ میں اس کی آواز کو سنی، صرف ہونٹ ہل رہے ہیں اس عورت کے، مظلوم عورت کے، اپنے رب سے ناطا کو اتنا مضبوط کر لیا کہ زمین پر ہونٹ ہل رہے ہیں اس عورت کے، دل کی گہرائی سے اپنے رب سے مانگ رہی اپنے شوہر کو۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ جبرائیل کو بھیج کر وحی کا نزول کرتا ہے اور سورہ مجادلہ کا نزول ہوا اور اللہ نے مسئلے کے حل کو بتا دیا۔ یہ ہونا ہے اپنے رب سے تعلق۔ 4 باتیں، ذمہ داریاں۔ سب سے پہلی ذمہ داری، لوگوں کی فکر کرو، غیر غلط عقیدوں میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں ان کو کس طریقے سے سدھارا جائے، جو لوگ بت پرستی میں ان کو کیسے بت پرستی سے روکا جائے، جو لوگ جو ہے ستارہ پرستی میں ان کو کیسے روکا جائے، کس طریقے سے ان تک اسلام کی دعوت کو پہنچایا جائے۔ ایک فکر یہ انسانوں کی یہ کرنا ہے۔ نمبر 2، اچھائی کی طرف لوگوں کو روز بلانا ہے۔ کب بلانا ہے بھائی؟ دکان اگر کسی کی ہے، کپڑے کی دکان، پان کی دکان، ہوٹل جو بھی ہوگی، کب کب کھولتا آدمی؟ جب دل بولے کھولتا؟ نہیں بھائی ابھی کلیج کھولا تھا، ایک 8 دن کے بعد میں آؤ، ایسا کرتا ہے کیا؟
نہیں ہوتا نا, روز کھولنا پڑتا, اس کو روز کمانا پڑتا. ارے تم دنیا کمانے کے لیے ٹائمنگ مقرر, دن مقرر نہیں, جب دیکھو جب محنت کر رہے. اسلام کی بات جب آئی تو کہتے ہیں کہ ارے کلیج بلائے تھے نا مسجد میں, پھر آج بھی آنا کیا؟ حالات تو یہ بنا لیے میں نے اور آپ نے. بدلو اپنے آپ کو, بدلو اپنے آپ کو. وقت اور حالات اس ملک کے بتا رہے ہیں مجھے اور آپ کو. اگر آج نہیں سنبھلو گے اور سدھرو گے تو تمہاری داستان تاریخ سے میٹی جانے والی ہے. اس گمان میں مت رہو, رب کو ناراض کر کے, رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑ کے. اس گمان میں مت رہو کہ نہیں اللہ غفور الرحیم ہے. بالکل ہے, الحمدللہ, کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اللہ نے عذاب غلیم کا بھی تذکرہ کیا, عذاب الحریق کا بھی تذکرہ کیا, اللہ نے عذاب المہین کا بھی تذکرہ کیا. پھر یہ کیا ہے؟ اس طرف توجہ نہیں, جیب بھرو پیر, پیٹ بھرو مولویوں کی باتیں, ادھر ادھر کے خیالات, خوابوں کی باتیں نہیں چلنے والی ہے اسلام کے اندر. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہی ہے کہ انسانوں کو جنت کا مستحق بنایا جائے, جہنم سے بچایا جائے, اخلاق کردار ان کے اندر پیدا کیے جائیں, ان کے اندر سے رنجشوں کو ختم کیا جائے, ان کے اندر سے بد اخلاقی ختم کیا جائے, ان لوگوں کو جو ہے نا محبت اور اخوت کا پیغام دیا جائے اور رب سے گہرا تعلق ان کا بنایا جائے. نبی کی بعثت اور نبی کی میلاد کا مقصد یہی ہے. گلے آج بھول گئے ہم لوگ, حلال بھی جا رہا ہے, حرام بھی جا رہا ہے, چوری کا بھی جا رہا ہے, دھوکے کا بھی جا رہا ہے, ستا کے بھی جا رہا ہے, ظلم سے بھی جا رہا ہے. جہنم ایسی چیز کا نام ہے نا, انہیں بھرتی اس نے کبھی بھی. حل من مزید, اللہ اکبر, یہ جملے پہ کبھی غور کر لینا. اللہ جہنم سے سوال کرے گا, بس بھر گیا تیرا پیٹ؟ نہیں, جہنم کہے گی کچھ اور ہے تو بھیج دو نا بھائی. اللہ اکبر, کیا خطرناک منظر ہوگا. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے, ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے طائف کی سرزمین پر زخموں کو کھا کر لوگوں کے لیے دعائیں دی تھی. ہم اس نبی کے امتی ہیں جن کے گلے میں پندہ ڈال کر کھینچا گیا, زبان لٹکنے لگی, آنکھیں چندھی آ گئی, لیکن میرے نبی نے بی بی فاطمہ کو بددعا دینے سے روک دیا تھا. ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے خندق کے موقع پر دو پیٹ پر پتھر باندھ کر یہ حکم دیا, یہ سبق دیا اس امت کو کہ پریشانیاں, مصیبتیں کوئی معنی نہیں ہیں. اگر تمہارے نزدیک اگر ہے کوئی چیز معنی رکھنے والی تو ایمان اور اسلام ہے, بتا دیا. لیکن آج یہ معمولی سی میدے کی تھیلی کو اتنی سر کی, 4 انچ کی, اس کو بھرنے کے لیے انسان کیا کر رہا ہے. اللہ اکبر, میرے نبی کا بعثت کا مقصد کیا تھا؟ یہی. کبھی بدر میں, کبھی خندق میں, کبھی احد میں, کبھی حنین میں, اللہ اکبر, کبھی تبوک میں. وہ شایع نشان کامیابیاں اللہ نے میرے نبی کو دی, اور نبی نے یہ بھی سکھا دیا کہ کبھی ضرورت پڑے تو مار بھی کھانا, کبھی ضرورت پڑے تو مار بھی دینا. یہ وہ نہیں ہے اسلام کے. ایک گاندھی جی کا تھا وہ نقطہ کہ ایک کلے میں مارے تو دوسرا کلہ دے دینا. اسلام کا نہیں ہے یہ نقطہ, یہ سوچ ہے نا, وچار ہے اسلام کی ہے. ایک کلے میں مارتے پلٹ کے ہاتھ توڑ دینا, ختم ہو جاتا مسئلہ ایک ہی وقت میں. لیکن کرے تو کون کرے دوست؟ ہم چاہتے ہیں یہ نوجوان قوم اٹھ کے کھڑے ہو جائے آج. ہم چاہتے ہیں یہ نوجوانوں کا ہمارا ساتھ ہو جائے آج. ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان اسلام کی صحیح چاشنی کو چکھ لیں انشاءاللہ, اس کے مزاج کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں انشاءاللہ. فکر ہے آپ کے ایک بھائی کی ہے. تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے, بہت ساری باتیں الحمدللہ آج سننے اور سیکھنے کو ملی اللہ کے کرم, اس کے فضل سے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو, سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور اللہ آج نبی کی محبت میں ہم سب ایک جگہ جمع ہیں میرے پاک پروردگار. یا اللہ اسی محبت کا واسطہ ہے کہ ہمیں جنت میں مقام عطا فرما دے میرے اللہ. یا اللہ جو کچھ بھی رخنہ بازی تفرقہ بازی ہمارے درمیان میں ہے اسے ختم فرما دے میرے پاک پروردگار.
ایک قرآن حدیث کے تحت تمام مسلمانوں کو جمع ہونے والا بنا دے میرے پاک پروردگار۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر مسجدوں کو بھرنے والے بنا دے میرے غفور رحیم۔ بالخصوص فجر کی نماز میں مسلمانوں کو مسجدوں کو بھرنے والا بنا دے میرے پاک پروردگار۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت میں حاصل کرنے والا بنا دے اللہ۔ یا اللہ انسان سارا دن محنت کرتا ہے، لقمہ کماتا ہے، حلال لقمے کمانے والا بنا ہے اللہ۔ میں ایک حرام کا لقمہ کما کر ساری اپنی فیملی کو کھلا کر جہنم رسید کر رہا ہوں، یا اللہ حلال کا کما کر اپنی فیملی کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ جنت میں جانے والا بنا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ یہ سر اگر جھکے تو تیرے سامنے جھکے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ یہ طاغوتی طاقتوں کے سے مقابلہ کرنے والا بنا دے میرے پاک پروردگار۔ یہ طاغوت کے سامنے سر کو جھکانے والا نہ بنانے میرے غفور رحیم۔ یا ہر جگہ نبی کی سیرت مبارکہ کو پیش کرنے والا بنا میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ نبی کے اخلاق کو ہر جگہ رکھنے والا بنا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جن لوگوں نے یہاں پر آج یہ محفل کو سجایا ہے ان تمام کے جو ہے جائز تمناؤں کو پوری فرما میرے پاک پروردگار، اور بار بار ہم سب کو اسی قسم کے اجتماعات کو رکھنے کی توفیق عنایت فرما، اور اسی طریقے سے محبت خلوص سے بیٹھ کر سننے اور سنانے کے لیے ہمیں جمع فرما میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جب تک جیے ایمان پر جیے، خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔